یہ ایکوائرنگ آف توشہ خانہ جو ہے وہ ریفرنس جو ہے شاید یہ بنے گا، اور یہ بیسیکلی ایکوائرنگ آف توشہ خانہ گفٹ جی یہ معاملہ اس طریقے سے ہے کہ عمران خان صاحب نے کی جو اپنی کرنیاں ہیں، جو اپنے اعمال ہیں، نامہ اعمال ان کو معلوم ہے کہ وہ کیا کر گزرے ہیں، اور قانون کی کھلی خلاف ورزیاں وہ خود کرتے رہے ہیں، بے ضابطگیاں انہوں نے خود کی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ جو چور مچائے شور والا، آپ نے یہ بات سنی ہے محاورہ چور مچائے شور، تو اب ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے قانون کی گرفت میں آنا ہے۔ اب اس قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے یا رائے فرار اختیار کرنے کے لیے یا ایک قسم کا خود مظلومیت کا کارڈ کو پلے کرنے کے لیے یا خود کو بیچارہ ثابت کرنے کے لیے اب پہلے ہی انہوں نے پریمپٹیو میجر استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وتیرہ ہے، جب بھی ان کو پہلے معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کیس میں مقدمہ ان کے خلاف بڑا ٹھوس شواہد موجود ہیں اور انہوں نے گرفتار ہونا ہے، تو اب انہوں نے پہلے ہی شور بچانا شروع کر دیا اور نیب کے اوپر الزامات جو ہے وہ عائد کرنے شروع کر دیے، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزامات عائد کرنے شروع کر دیے کہ کسی طریقے سے دنیا یہ سمجھے کہ جی ہم تو بڑے معصوم ہیں، ہم کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے اندر انوالو نہیں ہیں۔ یہ بانی چیئرمین تحریک انصاف نے خود بے تحاشا کرپشن کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیا کو یہ تاثر دیا کہ وہ کرپشن کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ یہ وہ جہاد تھا جس میں فرا گوگی بھی شامل ہوئی، یہ وہ جہاد تھا جس میں ان کی اہلیہ بشرا بیگم بھی شامل ہوئی، اور یہ خود معصوم بننے کی کوشش کرتی ہے جی کہ میں تو بڑا شریف اور بڑا جو شریف النفس انسان ہوں، اور یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے وکٹمائز کیا جا رہا ہے۔ تو یہ وکٹمائز نہیں کیا جا رہا بلکہ قانون کی گرفت کے اندر ان کو لایا جا رہا ہے، اور انہوں نے مین بات تو یہاں سے ہے جی کہ یہ تاثر پہلے خود دیتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب رہا ہونے والے ہیں، اور ساتھ ہی پھر دوسرے سانس میں اسی سانس میں کہتے ہیں سانس واپس نہیں لیا ہوتا، تو اسی سانس میں یہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب کو دوبارہ گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو بھائی ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ نا، یا وہ رہا ہو رہا ہے یا وہ گرفتار ہو رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میں تو بات بڑی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی بازیابی کا دور دور تک کوئی امکان مجھے کم سے کم دکھائی نہیں دے رہا۔ سال سوا سال بانی چیئرمین تحریک انصاف جب اڈیالہ جیل کے ہی باسی رہیں گے، اور اڈیالہ جیل میں ان کا قیدی نمبر 495 ہے جو کہ میرے خیال کے مطابق 420 ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ابھی تک 495 ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ ایسے پریزنرز جو ریلیز ہو جائیں تو پھر وہ قیدی نمبر 495 سے نیچے آ کر 420 ہو جائے، جو کہ ان کو فٹ بھی ان کے اوپر فٹ بیٹھتا ہے۔ گزشتہ دنوں فواد چودھری صاحب کو ریلیف ملا اور پھر انہوں نے کہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں، اور اس کے علاوہ پھر 3-4 اور نام آئے کہ عمران خان صاحب نے عثمان ڈار، صداقت علی عباسی، ان لوگوں کو واپس لینے کا فیصلہ کیا اور ان کی منظوری دے دی ہے باقاعدہ۔ لیکن کل ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب نے منظوری دے دی کہ فواد چودھری صاحب واپس آ جائیں، لیکن ان کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس کور کمیٹی کے اجلاس نے اعلامیہ دیا کہ جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آ جاتے تب تک ہم ان کو واپس نہیں لیں گے۔ تو یہ فواد چودھری صاحب بیسیکلی ان کی واپسی بڑی ایک اہم قدم تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ چلو وہ ٹیک اپ کر لیں گے وکلا کے بجائے معاملات کو، کافی کچھ معاملات ان کے اچھے ہیں کہ وہ لے کے چل سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لائن کو۔ تو یہ کیا وجہ بنی کہ ان کی رہائی، ان کی جو واپسی ہے پارٹی میں وہ اس طریقے سے روک دی گئی؟ کون سے عوامل ہیں جو پارٹی کے اندر ہے جنہوں نے اس چیز کو روکا ہے؟ یار یہ بڑی واضح بات ہے علی رضا بھائی، بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت کے پی کے چیپٹر ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ کے پی کے چیپٹر کی جو ڈومینیشن ہے وہ بڑی ویزیبل ہے۔ تمام کے تمام اہم عہدے جو خیبر پختونخوا چیپٹر ہے پاکستان تحریک انصاف کا اسی کے پاس ہے۔ دیکھیں سی ایم شپ تو ظاہری بات ہے کے پی کے بھی وہیں پر جانی تھی جہاں پر کا کے پی کے ہے، تو سی ایم کے پی کے نے تو وہیں سے ہونا تھا، لیکن لیڈر آف دی اپوزیشن تو پنجاب سے ہی لے سکتے تھے لیکن نہیں لیا۔ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی انہوں نے خیبر پختونخوا سے عمر ایوب صاحب لیے۔ اب جو چیئرمین تحریک انصاف کا عہدہ ہے یہ عہدہ بھی پنجاب کو نہیں دیا گیا، یہ بھی بلکہ خیبر پختونخوا کو دے دیا بیرسٹر گور صاحب کو، اور ساتھ ہی ساتھ اب چیئرمین شپ آف پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اس کا بھی جو عہدہ ہے یہ بھی شیر افضل مروت صاحب کو ہی دیا جا رہا ہے جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ تو اس وقت بقول جو ہے وہ جو سیاسی اینالسٹ ہیں اور جو جتنے مبصرین ہیں ان کے مطابق اس وقت جو پی ٹی آئی ہے وہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا ہے۔ پی ٹی آئی میں دیکھیں نا، اب شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں، ان کا تعلق پنجاب سے ہے، وہ بڑے مطلب ایک سینسیبل قسم کے آدمی ہیں، لیکن ان کو کسی قسم کی جو ہے وہ لفٹ نہیں ہے پارٹی کے اندر، ان کو وہ اہمیت نہیں ہے جو کہ اس وقت، اور کور کمیٹی کے اندر بھی دیکھ لیں کہ زیادہ لوگ کہاں سے تعلق ہے ان کا بھی سارا خیبر پختونخوا سے تعلق ہے۔ تو بنیادی طور پر ڈومینیٹ کر رہا ہے خیبر پختونخوا چیپٹر، اور جب تک بانی چیئرمین تحریک انصاف خود باہر نہیں آئیں گے
تب تک تو یہی لوگ ڈومینیٹ کریں گے اور کسی کو اپنے نزدیک آنے نہیں دیں گے. میرے پاس مطلب ایک خبر تھی اور اسلام آباد سے تھی کہ عمران خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے ان کے اہلیہ نے کچھ جو ہے وہ دوست ممالک ہیں دیگر کچھ ممالک کی بھی گارنٹی کی کوشش کی ہے کہ وہ حکومت پاکستان یا اسٹیبلشمنٹ کو گارنٹی دے دیں، لیکن وہاں سے گارنٹی ملی نہیں ہے. جی خواہش ان کی تھی، کوشش ہے. کچھ لابیز ہیں جی یورپ کی، ویسٹ کی لابیز ہیں جو کہ کوشش کر رہی ہیں ان کے لیے، ان کی ریلیز کے لیے. میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے حکومت سے وہ پیغامات بھجوائے ہیں، لیکن وہ پیغامات جو ہیں وہ ان کو کرنے کے بعد حکومت کی طرف سے یہی جواب تھا کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ کورٹس میں ہیں اور کورٹس فنکشنل ہیں، تو اگر ان کو ریلیف کو مل سکتا ہے تو وہاں سے مل سکتا ہے. حکومت اس ضمن میں کچھ نہیں کر سکتی اور حکومت کو کرنا بھی نہیں چاہیے جی. ان کے اوپر کیا جو ہے وہ اعتماد کیا جا سکتا ہے اور کسی کی بات کیوں مانی جائے؟ پاکستان کا آئین اور قانون موجود ہے، اس کے مطابق اگر ان کی کو ریلیف بنتا ہے تو یقینی طور پر ان کو مل جائے گا، اور اگر نہیں بنتا تو وہ پھر کم از کم ان کے کوئی جرم کیا تو اس کی سزا تو ان کو ملنی چاہیے. کیوں کو لاڈلا ہے وہ؟ کیوں ان کو چھوڑا جائے؟ چھوڑا کیوں جائے؟ یہ پولیٹیکلی وکٹمائزیشن کا ان کو نشانہ نہیں بنایا گیا. ان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ نہیں بنایا گیا. ان کے اپنے کیسز ہیں یار، کرائم کمٹ کیا ہے اس کی سزا کاٹو. باقی اگر میں کوئی جرم کرتا ہوں تو مجھے اس کی سزا اگر مل سکتی ہے عام شہری کے طور پر تو وہ بھی عام شہری ہے نا جی. بالکل اور ٹھیک ہے. قانون اور آئین کی اچھا نگاہ میں تمام کے تمام شہری برابر ہیں، ان کے ایک جیسے حقوق ہیں، ان کے کچھ اضافی حقوق ہیں. ایک طرف تو مطلب یہ مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے بھی، اور مطلب کہ کوئی نہ کوئی ریلیف مل جائے، کسی طریقے سے مفاہمت کی بات کی جا رہی ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس دن عمران خان صاحب نے اپنے اسیسینیشن اٹیمپٹ والی کل جو الزام ہے جنرل باجوہ اور آئی ایس آئی کے ان دو افسران پر دہرایا گزشتہ 2-3 دن پہلے، سیم اسی دن شہزاد اکبر صاحب نے جو ہے وہ انہی افسران کا نام لے کے یو کے کی عدالت میں جانے کا فیصلہ کیا کہ ان لوگوں نے مجھے بھی مارنے کی کوشش کی ہے. مجھے ایسڈ ان کے اوپر پھینکا گیا تھا، تو انہوں نے انہی 2 آئی ایس آئی کے افسران کا نام لے کے کہا جب کہ میں ان کے خلاف عدالت میں جا رہا ہوں. پاکستان کا جو ہائی کمیشن ہے ان کو باقاعدہ وہ انٹیمیشن لیٹر لکھا ہے. تو کیا یہ بھی ایک پلانڈ ہے، ایک پریشر ٹیکٹکس ہے کہ میں دنیا میں جو ہے وہ جیسے مطلب دیکھیں کہ وہ انڈیا کی ایجنسیز کو کینیڈا رول رہا ہے تو آپ اسی طرح کا ایک پریشر بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کتنا خطرناک ہے پاکستان کے لیے؟ یہ کیسا رویہ ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو پوچھنا چاہیے نا معزز جسٹس عطر من اللہ صاحب سے جنہوں نے شہزاد اکبر کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی. آئی بلیو شاید انہوں نے دی اجازت. تو اب پوچھنا چاہیے نا کہ وہ بندہ واپس نہیں آ پا رہا، وہ نہیں آ رہا، جو جی جی کمٹمنٹ کی ہے اس نے فلفل نہیں کی، تو پھر آپ کے اوپر جو ہے کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ آپ کی ان کے اوپر کوئی ذمہ داری تو عائد ہوتی ہے نا. اس نے فیصلہ کیوں کیا تھا؟ آپ نے وہ گارنٹی لینی چاہیے تھی نا. گارنٹی کے بغیر ہی آپ نے جانے دیا، اچھے بن رہے تھے اس ٹائم. تو یہ بڑی زیادتیاں کی گئی ہیں جی. میں بتا رہا ہوں سہولت کاری ان کو. اب یہ وہ بندہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اب اپنا سرگرم ہو رہا ہے، وہ معلوم نہیں جی. مجھے تو شبہ ہے کہ شاید کوئی انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را سے کوئی یہ لوگ وابستہ ہو جائیں. اس بات کے بھی امکانات موجود ہیں کہ جس قسم کی حرکتیں اور جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں موسٹ لائکلی کہ ان کی کوئی نہ کوئی تانے بانے مل رہے ہوں گے را کے ساتھ بھی. تو میں یہ مطلب اپنا ایک کہہ رہا ہوں کہ ایک شبے کا اظہار کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی وہ را کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے شبہ ہے، مجھے شک ہے کہ شہزاد اکبر جو ہے وہ را کے لیے کام کر رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ اس حد تک جائیں گے تو یہ شبہ تو ڈیفینیٹلی ہر ایک عام پاکستانی جو پیٹریوٹک ہے اس کے ذہن میں آئے گا. یہ جس حد تک وہ چلے گئے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے شبے میں. تو شہزاد اب آپ نے ابھی عطر من اللہ صاحب کا ذکر کیا ہے، تو ایک جسٹس بابر ستار صاحب کی گرین کارڈ کا معاملہ جو ہے وہ پہ انہوں نے یہ کلیریفیکیشن دی کہ میں نے اپنے اس وقت کے جو چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب ان کو بتا دیا تھا کہ میرے پاس گرین کارڈ ہے، اور انہوں نے اس کو اگنور کر دیا، جانے دیا. میں نے ان کی نظر میں کوئی ایشو نہیں تھا. اب یہ بات کر کے انہوں نے عطر من اللہ صاحب کو بھی اس میں ایک سیٹ لیا. اب فیصل بوٹا صاحب نے خط لکھ دی تو اب کیا وہ ملے گی؟ اگر وہ مل گئی تو وہ عطر من اللہ صاحب کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی؟ اس عمل ذرا پہلو پر جو ہے وہ آپ روشنی ڈالیے گا کہ اگر انہوں نے جانتے بوجھتے اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی ہے تو. نہیں، وہ میرے خیال کے مطابق یہ جو معاملات ہیں جج کے لیے یعنی گرین کارڈ رکھنا یہ بظاہر تو آئین اور قانون کے اندر جو ہے کوئی ممانعت نہیں ہے،
لیکن اسی طریقے سے جو بیوروکریٹ ہے اس کے لیے بھی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی جو ہے کوئی گرین کارڈ یا اس کے پاس ہو، یعنی اس کے پاس ریزیڈنسی ہو کسی دوسرے ملک کی. لیکن ہمیں یاد ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے تمام کی تمام جو ہے وہ منسٹریز اور ان کی ڈویژنز کے فیڈرل سیکرٹریز کو طلب کیا تھا، اور تمام کے تمام بیوروکریٹس کی جو کہ گریڈ 20 اینڈ ابو تھے ان کا ریکارڈ مانگ لیا تھا کہ جی ریکارڈ جمع کرایا جائے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ دوہری شہریت رکھتے ہیں یا کس کے پاس پرماننٹ ریزیڈنسی ہے کسی دوسرے ملک کی. اب جب یہ آپ نے عمل کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ جو جج ہوتا ہے ہائی کورٹ کا یہ بھی ایکولنٹ ٹو فیڈرل سیکرٹری ہوتا ہے، یعنی گریڈ 22 کے برابر ہوتا ہے. تو اب ہائی کورٹ کے جج کے لیے پھر یہ چیز